رفعنا لک ذکرک، میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک صحابی کہتا ہے حضرت آدم صفی اللہ ہیں، کوئی کہتا ہے موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اس طرح تذکرہ ہو رہا تھا انبیاء سابقین کا، تو سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ صحابہ کے اس انبیاء کا تذکرہ کر رہے، اس کو سماعت فرمایا، فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك وموسیٰ نبی اللہ وهو كذلك وعیسیٰ روحہ وکلمۃہ وهو كذلك ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك الا وانا حبیب اللہ ولا فخر۔ فرماتے ہیں جس نے جو بات کی ہے وہ حق کی ہے، مگر حبیبیت کا مقام، محبوبیت کا مقام اگر کسی نے اللہ کو دیا ہے وہ میری ذات ہے، مجھے اللہ نے محبوب بنایا۔ سبحان اللہ۔ جب محبوب ہو تو اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو نبی فرمایا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، حضرت ابھی عمیر اور صفوان، عمیر ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، صحابی نہیں بنے تھے، یہ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان اور عمیر بیٹھ کر اپنے مقتولین کا ذکر کر رہے تھے، ان کی یاد کر رہے تھے۔ کچھ ان کے احباب گرفتار ہوئے تھے، صحابہ کی قید میں تھے، کچھ مارے گئے۔ تو عمیر جو ہے وہ حتیم کعبہ میں بیٹھا ہوا، صفوان نے دیکھا کہ عمیر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی اس کے پاس چلا گیا۔ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر اپنے مقتولین کا ذکر کر رہے تھے، یاد کر رہے تھے۔ تو عمیر نے کہا کہ مجھ پر اگر قرضہ نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیتا۔ جب اس نے یہ بات سنی نا صفوان نے، اس نے کہا یہ تو بڑا سنا جی موقع دل دماغ میں سوچا۔ اس نے کہا بھئی بات یہ ہے تم نے جو کہا کہ تم پر قرضہ ہے، اس نے کہا قرضہ میں ادا کروں گا، تیرے اہل و عیال ان کی پرورش میں کروں گا، تم نے جو ارادہ ظاہر کیا نا آج پہ اس پر ثابت قدم رہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے قرضہ بھی ادا کر، اہل و عیال کا خرچہ بھی تو دے، تو میں پھر چلتا ہوں۔ اس نے تلوار لی، سیدھا مدینہ المنورہ پہنچا۔ دربار رسول لگا ہوا تھا، ایک طرف صدیق اکبر جلوہ افروز ہیں، ایک طرف فاروق اعظم ہیں، ایک طرف عثمان ذی النورین ہیں، ایک طرف حیدر کرار ہیں، ایک طرف عبداللہ بن مسعود ہیں، ایک طرف عشرہ مبشرہ ہیں، ایک طرف اصحاب بدر ہیں، ایک طرف اصحاب بیعت رضوان ہیں، ایک طرف جمیع صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمیر تلوار کو چھپائے ہوئے دربار رسول میں مسجد نبوی میں جا کے کھڑا ہو کے سلام جاہلیت والا عرض کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے ہمارا سلام بہتر ہے، اور کس غرض سے آئے ہو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو عرض کہ یا حبیب اللہ اجازت دیجئے میں اس کو تہہ تیر کر دیتا ہوں، یہ مجھے لگتا ہے کسی بری نیت سے آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس کو آنے دو۔ آیا آگے، کہا کیسے آیا ہوا؟ کہا بس ویسے بس آیا ہوں کچھ دو چار باتیں کرنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا کیا باتیں کرنی ہے؟ بس اس نے کہا میرے قیدی ان کو چھوڑ دے، بس ان کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم تو کسی اور غرض سے آئے تھے؟ ہاں جی اور کوئی غرض نہیں تھے، بس یہی غرض یہی نیت لے کے آئے تھے۔ حضور نے فرمایا تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ اس نے کہا یا حبیب اللہ اور کچھ ہے نہیں، بتاؤں کیا؟ حضور نے فرمایا کہ جب تم حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، صفوان بھی تیرا ساتھی وہیں پہ تھا، تم نے یہ منصوبہ بندی کی ہے، مجھے شہید کرنے کا تم نے پلان مرتب کیا، اس نیت سے یہاں آئے ہو، تیرے چادر میں، تیرے کمبل میں، تیرے لباس میں تلوار جو چھپا کے لایا تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، اس غرض سے آئے ہو۔ وہ حیران ہوا کہ بات تو میرے اور صفوان کے درمیان ہوئی تھی، حضور علیہ السلام تو مدینہ المنورہ میں، ہم تو مکہ المکرمہ میں تھے، حضور کو کیسے اطلاع ملی؟ حیران ہوا، سوچنے لگا، عقل کو ٹکر لگی اور ٹکر ایسی لگی کہ وقت سمجھنے لگے۔ اس نے فوراً عرض کیا
یا حبیب اللہ بات بالکل صحیح ہے، آپ نے درست فرمایا، فرمایا میری زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میری زبان سے حق ہی بات نکلتی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم اور صفوان حتیم کعبہ میں بیٹھ کر یہ پلان کر رہے تھے کہ تم پر قرضہ ہے، اہل و عیال کا مسئلہ ہے، اس نے سارا بوجھ اٹھایا، اس نے کہا یا حبیب اللہ میں اور صفوان سے تیسرا وہ آتا ہی نہیں تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ حضور نے فرمایا ادھر تم دو تھے، ادھر ہم بھی دو تھے، تو اور صفوان ایک دوسرے کو مشورہ دے رہے تھے، تمہارے سارے حال و مقال کو اللہ مجھے بتا رہا تھا اور میرے اللہ نے مجھے تیرے سارے منصوبے بتا دیے۔ سب عمر نے جب یہ بات سنی فوراً قدموں میں گر گیا، پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ اس طرح حضور فرمایا یا ایھا النبی، تو حضور کو اللہ نے علم غیب کی قوت بھی اللہ طاقت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا۔